अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम अब्दुल गनी शेख का लिखा हुआ मालूमाती मज़मून सिल्क रूट तवील जवाब तलब सवालात, उनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। उसके बाद फिर इसमें और मुख्तसर जवाब तलब सवालात उस पर भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले जब आप देखेंगे तो पहला यह है कि मुसन्निफ़ का हवाला देकर दर्ज झेल इक़्तिबास का माहसल लिखिए। इक़्तिबास यूँ है कि जब हम इस इक़्तिबास पे इसका माहसल लिखने की कोशिश करेंगे तो यूँ है कि इस शहरा से सदियों तक ताजिर, मुबल्लिग, यात्री, फौजी और मुसाफिर हो गुज़रे हैं। जहाँ जहाँ से लोग गुज़रते थे वहाँ अपनी तहजीब की छाप और निशान छोड़ते। दूसरा यह है कि सबक पढ़ने के बाद शहरा इब्राहिम के बारे में आपने क्या महसूस किया, तफसील से लिखिए। तीसरा सवाल यह है, शाह इब्राहिम से किस किस मुल्क से कौन कौन सी चीज़ें बरामद या दरामद होती थी। तुजारत। चौथा यह है कि तुजारत बरामदात के अलावा शहरा इब्राहिम की क्या अहमियत थी। पांचवा यह है कि मार्को पोलो ने शहरा इब्राहिम के बारे में क्या कहा है। उसके बाद फिर मुख्तसर जवाब तलब सवालात जो हैं, जैसे कि कदीम दुनिया की सबसे लंबी और पुरअसरार शाहरा का नाम बताइए। दूसरा सवाल यह है, शाह इब्राहिम की लंबाई कितनी थी। तीसरा सवाल यह है कि शाह इब्राहिम से कौन कौन लोग गुजरते थे। चौथा सवाल यह है, शाहराए इब्राहिम पर मौजूदा मुख्तलिफ बस्तियों के नाम लिखें। चूँकि ये तारीख़ी मज़मून, मालूमाती मज़मून, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी लिखा है कि आपने किसी तारीख़ी जगह या सयाहती मकाम का सफ़र ज़रूर किया होगा। अपने स्कूल से इस सयाहती या तारीख़ी मकाम तक के रास्ते का हाल अपने अल्फाज में लिखिए। और फिर लास्ट में किसी एक अनवान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबा, वो है जम्मू श्रीनगर शाहरा या सुन्नत इब्राहिम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब हम बात करेंगे सबसे पहले तवील जवाब तलब सवालात का कि मुसन्निफ़ का हवाला देकर ज़ेल इक़्तिबास का माहसल लिखिए, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस शहरा से सिल्क रूट इस शहरा से सदियों तक ताजर, मुबल्लिग, यात्री, फौजी और मुसाफिर हो गुज़रे हैं। तो आप इसका जवाब ऐसे लिख सकते हैं। जवाब यह है कि क्योंकि ये इक़्तिबास है, ये इक़्तिबास अब्दुल गनी शेख की तसनीफ़ किताब को कहते हैं। ये इक़्तिबास अब्दुल गनी शेख की तसनीफ़ लद्दाख तहज़ीब और सक़ाफ़त से लिया गया है। निसाब में इस किताब से माख़ूज़ मज़मून सिल्क रूट यानी शहराए इब्राहिम शामिल है। इस इक़्तिबास में शेख साहब शहराए इब्राहिम के बारे में लिखते हैं कि ये बहुत कदीम शाहरा है और इसने ज़माने के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस शाहरा पर एक मुद्दत तक कई ताजरों, तबलीग करने वालों, सयाहों और मुसाफिरों ने सफ़र किया है।
یہ لوگ مختلف ممالک، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں، مختلف پہناؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے سفر کے دوران جو مہینوں بلکہ سالوں پر محیط ہوتا تھا، وہ اس شاہراہ اور اس کے آس پاس اپنی تہذیب کے نشان چھوڑتے تھے۔ بس اتنا سا کافی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ سبق پڑھنے کے بعد شاہراہ ابریشم کے بارے میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ تفصیل سے لکھیے۔ سمپل سا جواب کہ سبق پڑھنے کے بعد شاہراہ ابریشم کے بارے میں ایسا محسوس ہوا کہ ایک تاریخی حقیقت کو داستانی انداز میں انتہائی دلچسپ بنا کر پیش کیا گیا۔ زمانہ قدیم کی اس تجارتی راستے کو شاہراہ ابریشم یا سلک روٹ کہا جاتا ہے، جو چین کو ایشیائے کوچک اور بحیرہ روم کے ممالک سے ملاتے ہیں۔ یہ قدیم دنیا کی سب سے لمبی شاہراہ ہے۔ شاہراہ ابریشم حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کم از کم 200 سال پرانی ہے۔ یہ ضرور لکھیے گا اور یاد رکھیے، ہو سکتا ہے ان مختصر جواب طلب سوالات میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا شاید۔ یاد رکھیے آپ، وہ اس کی لمبائی لگ بھگ 15,000 کلومیٹر ہے اور اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا سفر، یہ سفر کرنے والے اور مال و اسباب لے جانے والے جانے میں ایک سرے سے دوسرے سرے میں تک جانے میں لگ بھگ 1 سال کا عرصہ لگتا تھا، اور اس شاہراہ پر کئی شہر، قصبے اور بستیاں آباد تھیں۔ ایک محقق کے مطابق ان بستیوں کی تعداد 250 سے 300 کے درمیان تھی۔ اس شاہراہ پر ایک مدت تک کئی تاجر، تبلیغ کرنے والے، سیاحوں، مسافروں نے سفر کیا، اور یہ شاہراہ ریگستانوں، نخلستانوں سے گزرتی تھی۔ شاہراہ ریشم کی اصطلاح پہلی بار جرمن محقق اور جغرافیہ دان بارون رشتافین نے 1877 عیسوی میں استعمال کی تھی۔ روم کے لوگ ریشم کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور اسے اپنا مخصوص لباس، ٹوگاس جسے کہتے ہیں، تیار کیا کرتے تھے۔ چین، برصغیر، سنٹرل ایشیا اور ایران، جو اس خطے کی 4 اہم تہذیبیں اکائیاں ہیں، انہی 4 خطوں کو ٹرانس ہمالین کا نام دیا گیا تھا، اور مغربی ٹرانس ہمالین میں پامیر، گلگت بلتستان، لداخ، مغربی تبت، ہماچل پردیش کے علاقے شامل ہیں۔ شاہراہ ابریشم کے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور مختلف خطوں سے گزرتی ہیں۔ ایک اہم شاخ کاشغر سے ہوتے ہوئے پاکستان کے زیر نگین شمالی علاقے میں داخل ہوتی تھی اور دوسرا شمالی ہندوستان چلی جاتی تھی۔ دوسری اہم شاخ کاشغر قراقرم لیہ کا تجارتی راستہ تھی، جو لیہ سے سری نگر جاتا ہے۔ اس راستے کو ٹیریٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہراہ ابریشم سے ایک اور راستہ پاکستان کے شمال علاقے میں آتا تھا۔ اس راستے کو جیبین روڈ کا نام دیا گیا۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں سیاسی تبدیلیوں کے سبب شاہراہ ابریشم کو تجارت کا بڑا درجہ لگا۔ اور مختصر سا سوال ہے، اگر ہم سوال نمبر 3 پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے، شاہراہ ابریشم کے کون کون سے ملک اور کون کون سی چیزیں درآمد اور برآمد ہوتی تھی؟ عزیز طلباء و طالبات، شاہراہ ابریشم کاغذ، چھپائی کا سامان، بلوری برتن، بارود برآمد ہوتے تھے،
اور وسط ایشیا سے گھوڑے، عطریات، نیل بنے رنگ، ناشپاتی، اخروٹ وغیرہ برآمد کیے جاتے تھے۔ ہندوستان سے کپاس، کالی مرچ، سندلی کی معطر لکڑی برآمد ہوتی تھی۔ مغرب سے شیشے اور شیشے کی آرائش سامان مشرقی ممالک میں برآمد کیے جاتے تھے، اور مغرب سے انگور کی بیلیں بھی آئیں اور مشرق نے شرابی کشیدہ کرنا سکھا دیا۔ ایک سوال اور ہے کہ سوال نمبر 4 اگر دیکھیں، تجارت برآمدات کے علاوہ شاہراہ ابریشم کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ایک تہذیب، تمدن، ثقافت کا نام ہے، اور شاہراہ ابریشم کی ان شاخوں کے رستوں سے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اس خطے میں پہنچے۔ کلچر، تہذیب، علم و عرفان، فنون لطیفہ سے روشناس کیا۔ مغرب اور مشرق کے گہرے اثرات پڑے۔ یہی خصوصیات شاہراہ ابریشم کی تاریخی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، مارکو پولو نے شاہراہ ابریشم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دیکھیے، یہ مارکو پولو جو ہے ایک مغربی سیاح مارکو پولو تھے۔ اس مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں سلک روٹ کی ریگستانی حصے پر سفر کرتے ہوئے کہا کہ مصائب کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ سفر کے پہلے 30 دن مشکل ترین دن تھے، اور اس دوران ایک دن ایک رات سفر کرنے کے بعد ہی پانی ملتا تھا۔ چلیے عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی مختصر جواب طلب وہ آپ خود کریں گے۔ تو کل تک اللہ حافظ۔